لحد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر محقق عصر حضرت علامہ مفتی مصباح الحسین صاحب و جملہ علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو دن گزرا ہے وہ نواسے رسول، جگر گوشے بطول، مرشد امام حسین، برادر اکبر امام حسین، سبحان اللہ، مصلح امت، سید امت، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، اور ہم نے آج باضابطہ طور پر آپ کی محفل کا، آپ کی یاد کا انعقاد کیا ہے۔ میں حافظ مقصود صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج انہوں نے یہ محفل امام حسن مجتبی کے لیے سجائی ہے، اس میں علماء کا استقبال بھی کیا ہے۔ اگر وہ میری بات رکھ لیں کہ جس طریقے سے پوری شان و شوکت کے ساتھ ہم امام حسین کا جشن ہر سال مناتے ہیں، ہم اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ ہر سال اس مقام پر امام حسن مجتبی کا جشن بھی منائیں انشاءاللہ، کیونکہ امام حسن وہ ہیں کہ جس کے والد بھی شہید ہیں، جس کے چھوٹے بھائی بھی شہید ہیں،
جس کے بیٹے بھی شہید ہیں، جس کے چچا جعفر طیار بھی شہید ہیں، جس کے دادا امیر حمزہ بھی شہید ہیں، اور خود امام حسن مجتبی بھی شہید ہیں۔ یہ پورا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے، اور یہ وہ خاندان روئے زمین پر جتنے خاندان آئے ہیں، پوری زمین کے چپے چپے پر اللہ نے وہ خاندان کسی کو عطا نہیں کیا ہے جو خاندان اللہ نے امام حسن مجتبی کو عطا فرمایا ہے۔ ارے جس کا بابا سارے ولیوں کا سردار ہے، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہے، جس کا نانا انبیاء کا سردار اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ خاندان ہے۔ لیکن یہاں بہت سی نسبتیں جمع ہے۔ ایک تو ہمارے امام جس نے ہم کروڑوں سنیوں کا ایمان بچایا، بے شک بے شک، اس امام احمد رضا کا جشن بھی آج ہے، اور مفتی صاحب اس پر تقریر کر چکے۔ سبحان اللہ، اور آج مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی، ان کا عرس بھی آج ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی نسبتیں جمع ہیں۔ اور مجدد الفسانی وہ ہے جب اکبر نے اپنی حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نے دین مصطفیٰ کو ختم کر کے دین الہی قائم کرنا چاہا، تو اس کو بتا دیا گیا حکومت کے بل پر، اقتدار کے بل پر دین حق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر اکبر ملحدانہ فکر لے کر آتا ہے تو اللہ شیخ احمد فاروقی کو جو ہے وہ دینی فکر لے کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ گوالیر کے قلعے میں آپ کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا، لیکن مجدد الفسانی نے وہاں سے خط لکھ کر انقلاب برپا کیا۔ اکبر مر گیا، لیکن اس کا بیٹا جہانگیر توبہ کر کے حضرت مجدد کے ہاتھ پر اثر نو مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت مجدد الفسانی کا عرس بھی آج ہے۔ اور ہمارے امام احمد رضا کا کیا کہنا، میں مجدد الفسانی کی شان میں خراج پیش کر چکا 2 لفظوں میں، اور تھوڑی سی گفتگو اپنے امام کی بارگاہ میں بھی پیش کروں، اور پھر اپنے جد اعلیٰ امام حسن مجتبی جن کی نسبتوں میں ساری نسبتیں فنا ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا کی روح بھی اسی وقت تو خوش ہوگی جب ہم ان کے آقا امام حسن مجتبی کا ذکر کریں گے۔ انہوں نے خود ان کی تعریف کی اور کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور وقت تو بچے گا تو علماء کی بارگاہ میں بھی میں آخری میں خراج پیش کر دوں گا، جن کا آج استقبال کیا گیا ہے۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ایک نوجوان عالم فاضل حضرت علامہ مولانا محمد مزمل حسین صاحب رضوی نوری، یہ سنی دعوت اسلامی کے ادارے جامعۃ الغوثیہ سے فارغ ہوئے، اور ان کو وادی نور آزاد میدان میں ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی، تو آج ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ہم شکر کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، ہم سنی دعوت اسلامی کے اندر دیکھتے ہیں اس میں ٹیچر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور جو ہے وہ دنیا دار تاجر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس میں علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، یعنی یہ سب کا گلدستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سنی دعوت اسلامی کے علماء کی ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہم سنیوں پر احسان یہ ہے کہ جس وقت دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار ہو رہا تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار ہو رہا تھا، جب آقا کے بارے میں لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، اس وقت امام احمد رضا مجدد الفسانی کے پرتو بن کر آپ نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر 108 علوم و فنون میں پہلے کے لوگوں نے 155 علوم کا ذکر کیا، لیکن جب بعد میں تحقیق کی گئی تو 108 علوم و فنون میں آپ کو مہارت تھی، اور ابھی تحقیق جاری ہے۔ خدا جانے محققین کا قلم کہاں رکے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا نے 1000 سے زیادہ کتابیں ہمیں عطا فرمائی، صرف 14 علوم امام احمد رضا نے اپنے اساتذہ سے پڑھے تھے، اور اس کے بعد باقی کے سارے علوم کے بارے میں جب حضور محدث اعظمین نے پوچھا کہ آپ کو اتنے علم کہاں سے آ گئے، تو اعلیٰ
नारे रिसालत। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। आ गई थी शह के नजदीक के बियाबां में बहार, तूने भेज दी तूने खिजा ए इमाम अहमद रजा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इश्क रसूल में डूब करके नाते लिखी, इश्क रसूल में डूब कर सलाम लिखा। मौलाना कौसर नियाजी साहब ने ये ऐलान किया कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये जो सलातो सलाम है ये मकबूल जमाना सलाम है, ये उर्दू जबान का कसीदे बुर्दा है। और रूए जमीन पर अजान के बाद सबसे ज्यादा अगर आवाज गूंजती है तो पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम गूंजती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर इकबाल ने आला हजरत के बारे में कहा कि मैंने उनके फतावों को पढ़ा तो पढ़ करके मैं इस मंजिल पर पहुंचा, इस जिक्र पर पहुंचा कि इमाम अहमद रजा अपने वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा थे। अगर आला हजरत के दौर में, अगर इमाम आजम के दौर में आला हजरत होते तो इमाम आजम उनको सफ़े अव्वल के शागिर्दों में जगह अता फरमा देते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो मुजद्दिदे वक्त है जिसने पानी पर कलम उठाया तो पानी को पानी पानी कर दिया, जिसने जमीन की किस्मों पर कलम उठाया तो जमीन की इतनी किस्में गिनाई कि अक्ल इंसानी दंग रह गई। जिसने अल्लाह अकबर उलूम फलकियात और अर्दियात पे कलम उठाया तो माहिर फलकियात और अर्दियात जो है अपने दांतों तले उंगली दबाने, अपने दांतों तले जो है वो उंगली दबाने लगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उस इमाम अहमद रजा को अगर नाज है तो अपने रियासीदा होने पर नाज नहीं है। इमाम अहमद रजा को नाज है तो साइंसदा होने पर नाज नहीं है। वक्त का वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इमाम अहमद रजा की चौखट पर आता है, इमाम अहमद रजा को उस पर नाज नहीं है। इमाम अहमद रजा को आलिम होने पे नाज नहीं है, इमाम अहमद रजा को फाजिल होने पे नाज नहीं है, इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद होने पे नाज नहीं है। अगर उन्हें नाज है तो नबी और आले नबी की गुलामी पर नाज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इमाम अहमद रजा ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज हम उसी घराने के चश्मो चराग इमाम हसन मुजतबा की शान में खिराज पेश करने के लिए आए हैं। हमारे नाज़िम गिरामी जनाब गुफरान रजा सैफी अशरफी साहब ने तो कहा मुफस्सल गुफ्तगू होगी, लेकिन 4-4 अनावीन मुझे दे दिए और मुझे सब पर थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू करना। अब मैं इमाम हसन मुजतबा की तरफ बढ़ूं, वो हमारे आका जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। आप जो है वो 3 हिजरी में जो और 15 शाबान को, आप 15 रमजान शरीफ को आपकी विलादत होती है। इमाम हसन मुजतबा अला जद्दी वाली सलाम ने जैसे ही आंखें खोली तो अपने नाना का चेहरा देखा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमतुज़ ज़हरा के घर में आप अंदर तशरीफ ले गए और आपने अपने हाथों को फैलाकर कहा मेरी बेटी मेरे बेटे को मेरे हाथ में दे दो। इमाम हसन मुजतबा को हाथ में दिया गया। हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली इस बच्चे का नाम क्या रखते हो? अली ये मुर्तजा ने कहा आका आपकी मौजूदगी में मुझे क्या कि मैं इस बच्चे का नाम रखूं, मैं आप पर सोच छोड़ता हूं, आप इस बच्चे का नाम क्या रखते हैं? लेकिन कुर्बान जाएं वो रसूल, अगर अल्लाह अकबर तवज्जो फरमाए, इमाम हसन मुजतबा का मकाम आप तवज्जो फरमाए, उनकी अजमतों के बारे में आप सोचे। एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रमजान शरीफ के रोजे में अपनी बीवी के साथ कुर्बत कर ली है, आका मैं क्या करूं? आका ने फरमाया 60 रोजे कफारे में रखो। उन्होंने अर्ज किया आका एक में ये हाल है तो मैं 60 कैसे रख सकूंगा? आका ने इरशाद फरमाया फिर एक काम करो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो 2 वक्त का। उन्होंने अर्ज किया आका मैं गरीब इंसान हूं। आकाए करीम की ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक शख्स ने खजूर की टोकरी ला करके दे दी और अर्ज के हुजूर में ये हदिया पेश करता हूं। आका फरमाते यही खजूर तुम ले लो और लेकर मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर, मुझे बताए कोई ये इख्तियार नहीं रखता, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कोई नहीं कह सकता। वक्त का बड़े से बड़ा मुफ्ती भी नहीं कह सकता, वो यही कह सकता है या 60 रोजे रखो या 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। करना हो तो करो, नहीं करना हो तो उसके जिम्मेदार तुम हो, लेकिन ये मेरे नबी का इख्तियार है। ये नहीं कहते जिब्रील को आने दो, पूछ कर बताता हूं, इसलिए कि जिब्रील तो मेरे मुस्तफा के खातिम का नाम है और
جو شب معراج نبی کے تلووں کو چوم کر جگاتا ہے اس کا نام جبریل ہے، اس کا نام جبریل ہے۔ آقا کیا صاحب اختیار ہے، کیسے اختیار والے رسول ہے۔ کہتے یہ ٹوکری لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں کھجور تقسیم کر دو۔ اس کے حضور سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں۔ آقا فرماتے جا تو بھی کھا، تیری اولاد کو بھی کھلا، کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ نبی کا اختیار، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ۔ مگر وہ صاحب اختیار نبی جس کے بارے میں میرے مرشد نے کہا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ اس مختار کل نبی کو علی کہتے ہیں نام میں نہیں رکھوں گا، آپ رکھیں گے۔ میرے نبی نے رکھا نہیں، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دی، مولا تیری کیا مرضی ہے، سبحان اللہ، مولا تیری کیا مرضی ہے۔ حسن وہ ہے جس کا نام عرش سے آتا ہے، عرش سے کہوں تو بھی میرا دل نہیں بھرتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مکان میں محدود ہے۔ بے شک ارے حسن وہ ہے جس کا نام لا مکان سے آتا ہے، لا مکان سے آتا ہے، اور جبریل لے کر آتے ہیں۔ بس کرتے آقا یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا، یہ نام یہ امام حسن ہے جن کا ذکر آپ نہیں کرتے، جن کو آپ بھول گئے ہیں۔ 28 صفر ہماری مسجدوں کے اندر کوئی قرآن خوانی نہیں ہوتی، ہمارے محلوں میں کوئی محفل نہیں ہوتی۔ وہ ذات جس کا نام خدا رکھے، اور وہ بھی کیسے رکھے۔ حضرت جبریل کہتے آقا یہ جو نام میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا تھا اپنے خزانوں میں، اپنے خزانوں میں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ زنا بھی کرتے تھے، توجہ فرمائیں، لوگ چوری بھی کرتے تھے، لوگ ڈکیتی بھی کرتے تھے، لوگ برائیاں بھی کرتے تھے۔ کسی زانی کا نام حسن ہو خدا کو یہ گوارا نہ تھا، حسن سے پہلے کوئی حسن ہو یہ خدا کو گوارا نہ تھا، اور حسن کے بعد کوئی حسن ہو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ زمانے میں جس کا نام بھی حسن یا حسین ہوگا وہ حسن حسین نہیں ہوگا، وہ غلام حسن و غلام حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جسے اللہ کو کیا غرض ہے، وہ تو غرض سے پاک ہے، وہ نام چھپا کے رکھتا ہے، بتا رہا ہے محبوب کے بیٹوں کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ، ارے جب محبوب کے بیٹوں، اور بیٹوں کی تو شان الگ ہے، بیٹوں کے ناموں کی یہ شان ہے۔ اور یہ نام عربی میں حسن ہے، اس کا ترجمہ عبرانی میں اگر کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شبر، چونکہ آقا نے فرمایا تھا میرے لیے علی ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اس کا عربی میں ترجمہ ہوا تو حسن ہوا، اور چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس کا ترجمہ ہوا عربی میں تو حسین ہوا۔ اس سے پتا چلا نبی بھی، اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی نیا نام دیجئے، سید صاحب کوئی نیا نام دیجئے۔ نیا نام کیا دیں، جو کسی کا نہیں ہو وہ دیں۔ اب ایک ہی نام بچا ہے جو میں سنتا نہیں، ایک ہی نام بچا ہے جو سنتا نہیں، جو اس کے معتقد ہے وہ بھی رکھنے کو ڈرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ، بہت اچھا اشارہ۔ جو اس کے معتقد ہے وہ بھی رکھنے کو ڈرتے ہیں۔ یزید رکھ دیں گے تو پول کھل جائے گا کہ ہم جہنمی ہیں، لیکن یزید کوئی رکھتا نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ آپ اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارے بیٹوں میں سے کسی کا نام محمد ہو، کسی کا نام احمد ہو، کسی کا نام حسن ہو، کسی کا نام حسین ہو، کسی کا نام عبد القادر ہو، کسی کا نام غلام غوث ہو، کسی کا نام غلام دستگیر ہو۔ یہ نسبتیں غلام اویس سے کرنی ہو، یہ نسبتوں سے جوڑ دو۔ آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بچوں کے نام میں، نام کی وجہ سے ان کے اندر ناموں کی تاثیر آتی ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک میرے دوست ہیں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب اشرفی، سنی دعوت اسلامی پربنی کے نگراں ہیں۔ ان کو 4 بیٹے، تیسرے بیٹے کا نام انہوں نے احمد رضا رکھا، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے
وہ بچہ پورے مہاراشٹر کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ اول آتا رہا. اب پوزیشن یہ ہوئی ہے کہ انڈیا گورنمنٹ نے اس کو اٹھا لیا، کہا کہ اس کو ہم اپنے خرچے سے پڑھائیں گے. یہ وہ بچہ ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ پڑھنے نہیں آتا بلکہ پڑھانے آتا ہے. یہ بتائیں، یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان کے اساتذہ نے کہا تھا، نام کی برکتیں ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام حسن مجتبی کا نام اللہ کی طرف سے آیا اور اس کے بعد آپ کا نام حسن رکھا گیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی امام حسین کی طرح، اپنی زبان چسائی، اور اس کے بعد پھر امام حسن کا بچپنا ہوتا تھا. اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، حالت نماز میں امام حسن مجتبی اپنے پیروں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی کے لیے اپنے پیروں کو پھیلا دیتے تھے. امام حسن کبھی اندر کی طرف جاتے، کبھی باہر کی طرف نکلتے. یہ حضور کی نماز ہوتی. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور اپنے پیروں میں فاصلہ کم رکھتے تھے، لیکن جب کم فاصلہ ہوتا تو امام حسن آ کر کے اپنا سر ڈالتے حضور کے پیروں کے اندر. تو میرے آقا اپنے پیروں کو پھیلا کر امام حسن کے لیے راستہ بنا دیتے. امام حسن کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، گویا وہ جنت کا دروازہ تھا. امام حسن کبھی ادھر سے ادھر جاتے، کبھی ادھر سے ادھر جاتے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں خیال نماز میں نبی کا نہیں آنا چاہیے. خدا کی قسم یہ نبی کی نماز ہے جس میں آل نبی کا خیال ہے، تبھی تو پیر پھیلائے جا رہے ہیں. آل نبی کے خیال سے جب پیر پھیلائے جائیں تو نبی کی نماز میں فرق نہیں آتا. اگر امتی نبی کے تصور میں نماز پڑھے تو امتی کی نماز میں فرق کیسے آئے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن کی عادت تھی، حضور علیہ السلام آپ کو گود میں اٹھا لیتے، کیونکہ امام حسن جو تھے بالکل ہم شبیہ رسول، ان کا چہرہ حضور سے ملتا تھا. ایک مرتبہ آقا نے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے. آپ نے حضور نے گود میں لے کے کہا میرا یہ بیٹا، بخاری شریف کے حدیث، سید ہے. اسی لیے امام حسن اور امام حسین کی آل کو سید کہا جاتا ہے. میرا یہ بیٹا سید ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی سید نہ ہو اور اپنے آپ کو سید کہہ دے، آقا کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور قیامت کے دن اس پہ ہزار ہزار لعنتیں ہوگی، فرشتوں کی، اللہ کی اور ساری مخلوق کی. وہ جنت میں داخل نہ کیا جائے گا چاہے کتنا ہی نیک بن جائے. تو امام حسن مجتبی کو حضور نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے اللہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اس کی وجہ سے صلح کروائے گا. اور جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے امام حسن مجتبی نے صلح کی اور خلافت 6 مہینے کے بعد آپ کو سونپ دی، تو اس طریقے سے میرے آقا نے جو غیب کی خبر دی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. کیونکہ امام حسن بڑے سخی تھے، اپنے نانا کی طرح ایک ایک وقت میں سائل کو 1-1 لاکھ درہم عطا فرماتے تھے، 1-1 لاکھ درہم عطا فرماتے تھے. امام حسن کا ایک معتقد تھا، توجہ فرمائیں، امام حسن مجتبی کا ایک معتقد تھا. وہ امام کا بڑا شہدا تھا، امام کے پڑوس میں رہتا تھا. ایک دن اس نے خط لکھا امام کی بارگاہ میں، امام میں پریشان ہوں، مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آقا آپ میری مدد فرمائیں. امام حسن مجتبی تک وہ خط پہنچا، آپ نے 1 لاکھ اور پلس 1 لاکھ 2 لاکھ درہم اس کو دیے. اور دینے کے بعد گھر میں بیٹھ کر آپ رونے لگے، آپ زاروں قطار رونے لگے. میری قوم کے جوانوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا تصور کرو، حضرت امام حسن اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے چاہنے والے غلام کو 2 لاکھ درہم عطا کرتے ہیں، اور درہم دینے کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کر روتے ہیں. گھر والوں نے پوچھا اے امام آپ کس سے؟ سائل نے سوال کیا تھا، آپ سے مانگنے والے نے مانگا تھا، اس نے 1 لاکھ روپے مانگا تھا، آپ نے 2 لاکھ عطا کیے، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ امام عالی مقام امام حسن مجتبی نے کہا
اللہ اکبر کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، وہ میرے پڑوس میں رہنے والا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کتنا غافل ہوں، میں اپنے چاہنے والوں سے کتنا غافل ہوں۔ وہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی، وہ مانگنے کی ضرورت ان کو پڑ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میں ان کی خبر گیری کرتا، ان کے حالات ان سے پوچھتا اور ان کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے حسن یہ بتا کہ جب تیرے پڑوس میں رہنے والا پریشان تھا تو نے اس کی خبر گیری کیوں نہ کی؟ تو میں نے اس کی خبر گیری سے غافل رہا، اس وجہ سے رو رہا ہوں تاکہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو میرے رسول نے پیدا ہونے کے بعد ہی جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا ہو، جنتی جوانوں کا سردار کہا ہو، وہ ذات جو امام حسین کا پیر و مرشد ہو، آپ ذرا توجہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین جس کے مرید ہو، امام حسین جس کے معتقد ہو، امام حسین کا جو مرشد ہو، اللہ اکبر، وہ امام حسن مجتبی ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا مومن، پڑوس میں رہنے والا ایمان والا، اس کی خبر گیری کرو۔ اگر اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ آج تو حال یہ ہے پڑوسیوں سے دولت چھپائی جاتی ہے، یقیناً دولت ایک حد تک چھپانے کا حکم بھی ہے، لیکن اگر پاس میں لاکھوں روپے موجود ہے، اگر پڑوسی پریشان ہے یا اس کی اولاد پر کوئی وقت آ گیا ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہو یا کوئی پریشانی کا معاملہ ہو یا بیٹی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو اور پڑوسی آ کر کے کہے سیٹھ صاحب میری بیٹی کی شادی ہے یا میرا بیٹا بیمار ہے یا حادثہ ہو گیا ہے، آپ میری کچھ مدد کریں، تو سب سے پہلے ہمارے سیٹھ کی زبان پر جو جملہ آتا ہے وہ یہ ہے آج کل بہت مندی ہے، آج کل بہت پریشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اگر کسی کو دولت مند بننا ہے وہ بندہ اللہ کے بندوں پر سخاوت کرے، تم اللہ کے بندوں کو دو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، تم اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورا کرو گے اللہ تمہاری ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبی نے ہمیں درس دیا۔ ہم ائمہ اہل بیت کی زندگی کو پڑھتے تو ہیں، ان کی زندگی کو سنتے تو ہیں، لیکن آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے پریشان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبتوں کا ماحول بناؤ، پیار کا ماحول بناؤ۔ اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پر وسعت کرو، اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں کے لیے کشادگی کرو، دل چھوٹا نہ کرو، دل تنگ نہ کرو۔ اگر دل تنگ کرو گے اللہ تم پر زمین کو تنگ کر دے گا، تم کسی پر تنگی کرو گے اللہ تمہاری روزی کو تنگ کر دے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبی نے ہر سال پیدل حج کیا اور آپ نے کل 25 حج ادا کیے پیدل۔ لوگوں کی عادت تھی جب امام حسن کو پیدل چلتے دیکھتے تو لوگ بھی سواری سے اتر جاتے۔ لوگ کہتے کہ حضور ہم پیدل نہیں چل سکتے، آپ کہتے لیکن میں تو پیدل جاؤں گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل رسول زمین پہ چل رہا ہو ہم سواری پر بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے اگر یہی بات ہے تو تم دوسرے راستے سے جاؤ، میں دوسرے راستے سے جاؤں گا لیکن میں پیدل حج کروں گا۔ اور آپ نے 25 حج پیدل ادا کی امام حسن مجتبی نے۔ قربان اللہ اکبر، آپ کا عالم کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر بنو امیہ کے لوگ گالیاں دیتے، امام حسن بیٹھ کر چپ چاپ سنتے، کبھی جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے۔ مروان جو کمینہ تھا خبیث، جس کو میرے آقا نے جس پہ لعنت کی تھی اس کے باپ پہ لعنت کی تھی، ایک دن اس نے امام حسن کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینے لگا، لیکن امام حسن نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گالی دیتے دیتے اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنی شروع کی۔ دیکھو اپنے باپ اور اپنی بات ہے تو صبر ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تب صبر نہیں۔ جب اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی، اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر کے بتا دیا کہ آل رسول کے دشمن ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں ناک صاف کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا، جنہیں عقل ہوتی ہے وہ آل رسول سے لڑائی تو نہیں لیتے نا، وہ آل رسول سے لڑتے تو نہیں نا۔ جو عقل مند ہے اللہ نے ان کو عقلیں دی ہے، وہ تو نسبتیں جوڑتے ہیں اعلیٰ حضرت کی طرح، وہ تو غلامی کرتے ہیں امام احمد رضا کی طرح۔
اور وہ تو تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جنہیں ناک صاف کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مدینہ منورہ کا گورنر بن جائے، مدینہ شریف کا گورنر تھا وہ شہر رسول کا، لیکن ناک صاف کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، وہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرنے لگا تو امام حسن سے برداشت نہیں ہوا، فرمایا افسوس تجھے ناک صاف کرنے کی سنت بھی پتہ نہیں، اگرچہ تو گورنر بن گیا لیکن تجھے ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اس سے امام حسن نے بتا دیا اگر تمہاری ذات پر کوئی حملہ کرے تم صبر کرو، لیکن اگر کوئی دین پر حملہ کرے صبر نہ کیا جائے گا۔ آپ کا صبر کتنا ہے؟ امام حسن مجتبی نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی تو اس میں کچھ شرطیں تھی، ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت لوٹ کر پھر امام حسن کو ملے گی، امام حسن پھر خلافت کی کرسی پر بیٹھیں گے، ابھی آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہ انہیں کیا ضرورت تھی جسے میرے رسول نے سید کہا تھا، سرداری جس کے قدموں کو چوم کر سرداری بنتی ہے، تو اسے کیا ضرورت تھی، انہوں نے دے دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت امیر معاویہ کا ہم احترام کرتے ہیں، لائق تعظیم ہے، کیوں؟ جن کو میرے آقا امام حسن نے خلافت دی ہو ہم اس کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ اس وقت روئے زمین پر دادا دادی نانا نانی کے اعتبار سے، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ تو ان کا ایک درباری جس کا نام مالک تھا اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا وہ امام حسن ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ، اس جیسا بابا کسی کے پاس نہیں، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے اس جیسی ماں کسی کے پاس نہیں، جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے اس جیسا نانا کسی کے پاس نہیں، جس کی نانی تمام مومنین کی ماں ہو، جس کو عرش سے سلام آتا ہو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، ایسی نانی کسی کے پاس نہیں ہے جس کے ماموں ابراہیم و قاسم ہو۔ یہ جناب امام حسن کا خاندان ہے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ نے سن لیا تو کہا بتائے کیا میں نے سچ کہا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے واللہ تو نے سچ کہا، واللہ تو نے سچ کہا، واللہ تو نے سچ کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ کے دل میں امام حسن کے لیے بغض نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے انہیں دی تھی خلافت، امارت۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ شرط تھی کہ خلافت واپس ہوگی آپ کے انتقال کے بعد۔ 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں امیر معاویہ جو ہے وہ تخت نشین ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے یزید کی سازش تھی کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوگا تو شرط ہے، طے کیا گیا ہے کہ خلافت وہیں واپس جائے گی، تو اس ظالم نے ایک عورت کو پٹایا۔ وہ عورت کون تھی تاریخ میں اس کا نام نہیں، آئینہ قیامت میں مولانا حسن استاد زمن جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں اور جس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ہے اس کتاب میں اس عورت کا نام بھی ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا اس عورت کا کیونکہ بہت سی کتابوں میں وہ انکار کیا گیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ تو بہرحال ایک عورت نے جو کو اس نے پٹایا، ورگلایا کہ تجھے امام حسن کو زہر دینا ہوگا۔ 5 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ صبر دیکھیں، سید الصابری، صابر کا بیٹا، صابرہ کا بیٹا، صابر کا نواسا، صابروں کا سردار حضرت امام حسن مجتبی کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کیسے؟ کبھی شہد میں، کبھی کھجوروں میں، رات بھر بغیر مچھلی، بغیر پانی کے جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپتے رہے، اور صبح فجر میں جب نانا کے مزار پہ پہنچے تو دعا کی اور فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ 6 مرتبہ ظالموں نے، مردودوں نے، لانتیوں نے اس شہزادہ رسول کو ہیرے کی کنی پیس کر پانی کے اندر ڈال کر پلا دی۔ ہیرے کی کنی امام حسن مجتبی کے حلق کے نیچے اتری تو امام حسن کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، الٹی کرتے تو آنتیں نکلتی، اور اس طریقے سے دست کے ذریعے اور قح کے ذریعے آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرتی، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ امام حسین نے کہا بھائی جان بتائیں آپ کو کس نے شہید کیا؟ توجہ فرمائیں، پانی پلانے والی عورت کو امام حسن جانتے تھے، لیکن کیسا صبر تھا اپنی ذات کے لیے۔
آج ہمارے اندر صبر نہیں. معاذ اللہ کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو لوگ ہمیں مشورہ دیتے مولانا چھوڑو اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ اپنی بات کریں، نبی کے گستاخوں کی خبر نہ لیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں. لیکن اسی صاحب کو اگر کوئی گالی دے دے تو اس کی آستین چڑھ جاتی ہے. اپنے بارے میں صبر نہیں اور نبی کے بارے میں صبر کی تلقین. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اپنے بارے میں صبر کرو، اور جب کوئی رسول اللہ کی سے دشمنی کرے تو اللہ کی سنت پر عمل کرو. ابو لہب ظالم کہتا ہے معاذ اللہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ رب العزت فرماتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا مطلب یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس لیے نبی کے دشمنوں کو ہر دور میں جواب دیا جائے گا، ہر زمانے میں جواب دیا جائے گا، ہر عصر میں جواب دیا جائے گا. بہرحال امام حسن مجتبی سے امام حسین علی جدی والی سلام نے پوچھا بھائی جان بتائیں آپ کو کس نے شہید کیا؟ امام حسن کہتے ہیں میرے بھائی یہ نہ پوچھو، میں جس کو گمان کرتا ہوں اگر وہی میرا شہید کرنے والا ہے تب تو آل رسول کا انتقام اللہ لے گا، حسن کے خون کا انتقام اللہ لے گا، اور اللہ منتقم حقیقی ہے. اور اگر جس پر میں گمان کرتا ہوں وہ نہیں ہے تو صرف گمان کی بنیاد پر بغیر تحقیق کسی کو سزا دینا مناسب نہیں. اس لیے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور پھر پوچھا حسین میرے بھائی ذرا دیکھ میرا چہرہ کیسا ہے. سیدہ زینب رو رہی ہے. امام حسین سے امام حسن پوچھتے میرے بھائی بتا میرا چہرہ کیسا ہے، تو کہہ کر کے اور آتے نکل کے آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا. تو امام حسین کہتے بھائی جان تمہارا چہرہ تو ہرا ہو گیا. آپ مسکرا کر کہتے ہیں صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جب شہید ہوگا تو اس کا معاملہ جو ہے وہ سبز ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا، اور میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا اس کا معاملہ سرخ اور لال ہو جائے گا. حسین جب تمہیں شہادت ملے گی تو تم لال ہو جاؤ گے. مجھے شہادت کا وقت آ گیا. اب اس مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایسی مخلوق کو میں نے نہیں دیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی وصیت کرتے ہیں کہ جب میری شہادت ہو جائے تو اس کے بعد میرا جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا. مسلمانوں ذرا سوچو نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک پہلے کیا گیا، کیا انداز اختیار کیا گیا. جب امام حسن مجتبی نے کہا کہ مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا تاکہ میں نانا کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، اور اس کے بعد اگر تمہیں لوگ اس کی اجازت نہ دیں تو اس وقت مسلمانوں کے قبرستان میں امی جان کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا. جیسے امام حسن مجتبی کا جنازہ لا کر حضور کے حجرے کے باہر رکھا گیا، اور اللہ اکبر جب آقا کریم کے قدموں میں امام حسن کو دفن کرنے کی کوشش کی امام حسین نے، تو مدینہ منورہ کا وہ ظالم مروان اور اس جیسے کمینے لوگوں نے امام پر تیر چلانا شروع کیے. یہی کچھ کم نہیں تھا کہ امام کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ کتنے صبر کی داستان ہے. اسی لیے دنیا کہتی ہے فاطمہ کے دو بیٹے ہیں، ایک امیر حسن ہے اور ایک غریب حسین ہے. امیر حسن وہ ہے جس کی شہادت کے بعد اس کو دو کفن ملتے ہیں، اور غریب حسین وہ ہے جس کو شہادت کے بعد کفن بھی میسر نہیں آتا. اللہ اکبر. لیکن وہ صابروں کا خاندان تھا، وہ صبر کرنے والے تھے. امام حسن کو دو کفن کیسے ملے؟ جب تیر چلانے لگے وہ لوگ تو امام حسین نے تلوار نکال لی، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنا جلال روب حسین کو دیا اور اپنا صبر حسن کو دیا. آقا نے بچپن میں پوچھا تھا بیٹے حسن کوئی تجھے ستائے تو کیا کرو گے؟ کہا تھا نانا جان میں اس کو معاف کر دوں گا. امام حسین سے پوچھا تھا کوئی تجھے ستائے؟ کہا حضور معاف کر دوں گا، لیکن کوئی آپ کی عظمت پہ حملہ کرے تو اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے لیے میری تلوار فیصلہ کرے گی. ہمیں ڈاکٹر اقبال نے اپنوں کے معاملے میں امام حسن بننے کا، امام حسن کے کردار پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور دوسروں کے معاملے میں کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اب کمروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے.
اب رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے. حق بولو، حق تک پہنچ جاؤ گے. اے میری قوم کے جوانوں، امام حسن و امام حسین کی زندگی ہمیں سبق دے رہی ہے. اللہ کے دین کو جب ضرورت پیش آئے تو پھر اپنے اداروں میں ٹی ویاں دیکھتے ہوئے مت بیٹھو. آج سنیوں کے کتنے زیادہ ادارے ہیں، ہر گلی میں ادارہ، ہر گلی میں کلب، لیکن کلبیں بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، اس میں ٹی ویاں دیکھی جاتی ہے، اس کی طرف سے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف سے کرکٹ کا مقابلہ ہوتا ہے. اے سنیوں، جس کے نبی کی عظمت پہ حملہ کیا جائے اس کو ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے مل گیا؟ اسے ٹورنامنٹ کرنے کے لیے وقت کہاں سے مل گیا؟ اللہ اکبر. اگر تم نے ادارہ بنا لیا ہے تو ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں، امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بناؤ. زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہارا نام زندہ رہے گا، زمین کے اندر چلے جاؤ گے تو بھی تمہارا نام زندہ رہے گا. آج دین کو ضرورت ہے، دین کی مدد کرو. اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. جس نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اے ادارے والوں، اپنے اداروں کے اندر علماء اہل سنت سے درس قرآن کرواؤ، علم دین سیکھو، آقا کی عظمت کی محفلیں کرواؤ. اور سن لو، اب وہ مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس مہینے کی آمد ہے جو مہینہ ہماری جان ہے. بے شک سبحان اللہ. جو مہینہ صرف عید نہیں، وہ عیدوں کی عید ہے. بے شک وہ مہینہ جس میں رسولوں کا امام آیا. اگر رسولوں کا امام نہ آتا تو شب قدر میں قرآن نہ آتا. وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں محبوب خدا آیا ہے. اے ادارے والوں، تم نے ٹورنامنٹ کے لیے پیسے خرچ کیے، کرکٹ کے لیے پیسے خرچ کیے، اب اپنے نبی کے لیے کوشش کرو. سجا دو پورے شہر کو، سبحان اللہ. سجا دو گلیوں کو، سجا دو کوچوں کو. اللہ مجھے اتنی زندگی دے، تم سب کو دے، اہل منبر کو دے، ہر سنی کو دے. ہمارا خواب ہے اس وقت تک آنکھیں بند نہ ہو جب تک کہ میلاد مصطفیٰ پر ہر گھر نہ سج جائے، ہر گھر سے یا رسول اللہ کی آواز نہ آئے. اور پھر جب گلی گلی سجائیں گے، کوچے کوچے بسائیں گے، گھروں میں لائٹنگیں لگائیں گے، گھر گھر محفل کریں گے، تو گنبد خضرا میں مسکرا کر آقا ابو بکر صدیق سے کہیں گے، حضرت عمر سے کہیں گے، ابو بکر عمر دیکھو دیکھو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دھوم دھام سے مالیگاؤں والے میرا جشن منا رہے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. میرا آقا زندہ ہے، آقا زندہ ہے. ہم کسی دن یہ فیصلہ کر دیں گے جب وقت آئے گا. سبحان اللہ. یہ فیصلہ ہوگا، کسی محفل میں بتا دیا جائے گا. اگر آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو میرا مصطفیٰ آ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کہانی قصہ نہیں ہے. میرے نبی کی شان ہے. کبھی تو قبر میں جلوہ گر رہ کر ہماری محفل دیکھتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے کبھی تشریف لے آتے. سبحان اللہ. جب دل چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت بمبئی کے کسائی باڑہ مسجد میں تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگے. پوری محفل معطر ہو گئی، سب رونے لگے. محفل ختم ہوئی، مریدوں نے پوچھا کیوں تقریر ختم کر کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے لگے؟ کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا. جس نبی کی میلاد بیان کر رہا تھا وہ مصطفیٰ تشریف لا رہے. سبحان اللہ. وہ کبھی آ جاتے ہیں، سبحان اللہ. وہ کبھی، لیکن دل کا آئینہ اتنا صاف ہونا چاہیے، دل کا آئینہ اتنا چمکدار ہونا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت چمکے ہوئے تھے، اسی لیے تو کہتے ہیں چمک اس سے پاتے ہیں جو پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. چمک تو ادارے والوں سے میری گزارش ہے، کنجوسی مت کرنا ورنہ تنگی میں پڑے رہو گے. ربیع الاول پہ تنگی کرو گے تو تنگی میں پڑے رہو گے. شہر میں نہیں دیکھا
5 दिन बंद करने के बाद भी मकसद नहीं मिल रहा है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे शबे मिलाद में आ जाना, मेरे नबी की महफिल में मांग लेना, मांग लेना। अरे जिसने जिब्रील की झोली भरी तुम्हारी न भरेंगे, लेकिन तुम तो अपनी तरह कहते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा उसको जो ये कहता है ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। जुलूस में शरीक होना, नंगे सर नहीं, हुलफा करते नहीं, दुरूद और सलाम पढ़ते। खुदा की कसम वो महीना जब आता है तो मेरा दिल रक्स करने लगता है, क्योंकि वो महीना आ रहा है जिसमें हबीब खुदा आ रहा है। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। माँ और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आई बिदत छाई जुल्मत, रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत महले तलत ले बदला नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैले नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। इसलिए घर भी सजाओ, तुम घर सजाओगे अल्लाह तुम्हारा दिल सजाएगा। मैं रबीउल अव्वल में इस पर जिक्र करूंगा, 4-5 प्रोग्रामात हैं, खुशखबरी भी है। मैं आपको रबीउल अव्वल में बताऊंगा। लोग कहते हैं क्यों सजाते हो? हम कहते हैं अल्लाह से पूछो आसमान क्यों सजाया? अल्लाह आसमान के बगैर तेरी दुनिया नहीं थी। बेशक बेशक। अगर अल्लाह चाहता आसमान के बगैर दुनिया बनाता। अच्छा अल्लाह तूने आसमान बनाए, सितारों के बगैर बना लेता। सितारों से फायदा क्या है? सितारों से फायदा क्या है? अल्लाह फरमाता है क्यों बनाया? सुनो, अल्लाह बयान कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है क्यों बयान बनाया। लोगों को हदीस नजर नहीं आती, हमसे पूछो। हदीस पढ़ोगे तो हदीस समझेगी ना, हदीस पढ़ोगे तो हदीस कहां समझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। हमारी महफिलों को लोग बदनाम करते हैं। हदीस अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी है, और ये हदीस कुदसी हदीस की सबसे आला किस्म है। हदीस कुदसी, मुफ्ती साहब बैठे हुए, हदीस की सबसे आला किस्म है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा दुनिया, ये जो जमीन आसमान चांद सितारे सितारे दरिया पहाड़ पर्वत शफक उफक सब कुछ पैदा किया है, प्यारे मोहम्मद के सदके में पैदा किया है। उसे आना था तो मैंने सितारों के कुमकुमे लगा दिए। अल्लाह मैं सितारा नहीं बना सकता, मैं तो इंसान हूं, सितारा नहीं बना सकता, तो मैंने फैसला ये किया, हमारे बुजुर्गों ने फैसला ये किया, अल्लाह कुदरत वाला है, उसने नबी की आमद पर दरख्तों पर हरी पत्तियां लगाई। हम पत्ती नहीं लगा सकते, हरी झंडियां लगा देंगे। अल्लाह ने सितारे जगमगा दिए, हम सितारे नहीं बना सकते। खुदा की कसम अगर बना सकते थे तो जरूर बनाते। हम अगर दिल काट के लगा दे अपने, खुदा की कसम हक अदा नहीं कर सकते। हमारा है कि हम जो पेश करें उनको। अल्लाह ने सितारे बनाए, हम सितारे नहीं बना सकते, हम लाइटिंग लगा देंगे और अल्लाह की सुन्नत पर अमल करेंगे। जगमगा दो, अल्लाह तुम्हारे दिल जगमगाएगा, तुम्हारे चेहरे जगमगाएगा। इमाम हसन मुश्तबा की शहादत रह गई है और वक्त खत्म हो गया है, और ये पैगाम भी देना जरूरी था, क्योंकि अभी से अखबारात में इधर उधर मेंढकियों को जुकाम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब मेंढकियों को जुकाम हो ही रहा है तो क्यों ना टेबलेट दे दिया जाए, ताकि रबीउल अव्वल शरीफ तक के। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं अभी इस वक्त, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। मुझे कहा जाता है बुरा, मैं कहां बुरा कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं हमें सजाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, तम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुन्नियों खूब सजा दो और सुनो, 1 दिरहम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। सब खर्च करो, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि हमारा है क्या। और लेकिन जायज काम में खर्च करना, पटाखे न फोड़ना, नाजायज हराम काम न करना, बेवाओं को सदका दो, यतीमों पे जो है वो खुशदिली के साथ खर्चा करो। याद है आपको, पता है आपको
کہ सुन्नी दावत इस्लामी बेवाओं को तोहफा देती है, यतीमों को देती है। आप अगर कर सकते हैं तो आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं। एक बेवा का खर्च आप अपने ऊपर ले लें। साल भर में हर महीना एक बेवा को 500 रुपया वजीफा जाता है। महीने में 4 हफ्ते, कभी 5 हफ्ते होते हैं। 100 रुपया भी अपनी जेब से निकालोगे तो आप 500 रुपया महीना दे सकते हो। एक बेवा का खर्च आप उठा ले। इसी तरह से यतीमों पे खर्च किया जाता है। उसी तरह से 24 घंटा दुरूद और सलाम की महफिल मरकज पे होती है। उसकी बरकतें लेना है। जब वक्त मिले आप तशरीफ लाएं। और फिर जब वो रात आती है, प्यारी प्यारी रात, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, वो प्यारी रात जब आएगी तो पूरी रात महफिल होगी इंशाअल्लाह। और जगमगाएंगे, दिल जगमगाएंगे। हम दुनिया सजाएंगे, अल्लाह हमारा दिल सजाएगा। खुशियां तकसीम करो, खुशियां बांटो। अल्लाह तौफीक दे। मैं दुआ करता हूं हमारे इन उलमा को अल्लाह दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। सबसे अल्लाह दीन का काम ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। इंशाअल्लाह कल गेंदा मैदान राजानगर में फुलके वाले रोड पर सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होगा, जिसमें निगरान सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब होगा। का दाग लेके चले लहद में इश्क रुखे का दाग लेके चले। रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी।